السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے بھائیوں اور میری معززات ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، بلوغ المرام کتاب البیوع باب الربا سبق نمبر ہے 178 178۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہما قال لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدیہ وقال ہم سواء۔ رواہ مسلم وللبخاری نحوہ من حدیث ابی جحیفہ۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما اس حدیث کے راوی ہیں۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لعنت کی سود لینے والے پر، سود دینے والے پر، سود کے لکھنے والے پر اور سود کے گواہوں پر۔ نیز آپ نے فرمایا یہ سب مساوی اور برابر ہیں، یعنی گناہ کے ارتکاب میں سود لینے والا، دینے والا، لکھنے والے، گواہ بننے والے، یہ سب کے سب جو ہے وہ اس گناہ میں ایک ساتھ برابر ہیں۔ تو اس حدیث میں سود کی حرمت معلوم ہوئی، سود کا حرام ہونا معلوم ہوا، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے بھی قرآن مجید فرقان حمید کے اندر یہی ارشاد فرمایا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سبحانہ و تعالی سے ڈر جاؤ، وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، اور چھوڑ دو سود کو اگر تم سچ مچ ایماندار ہو۔ جو سود باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو اگر تم سچ مچ ایماندار ہو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور اگر تم ایسا نہیں کرتے، سود کو نہیں چھوڑتے ہو، تو اللہ تعالی سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ، اور اگر تم توبہ کر لو تو تمہارا اصل مال ہی تمہارا ہے۔ لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم ظلم کرو نہ تم پر ظلم کیا جائے گا۔ تو یہ سورہ البقرہ پارہ نمبر 3، اللہ سبحانہ و تعالی نے سود کو حرام قرار دیا، اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کے لینے والے، دینے والے، لکھنے والے، گواہ بننے والے سب پر لعنت فرمائی ہے۔ اگلی حدیث، عن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الربا 73 بابا ایسرها مثل ان ينكح الرجل امه وان اربى الربا ارز الرجل المسلم۔ رواہ ابن ماجہ مختصرا والحاکم بتمامہ وصححہ۔ جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود کے 73 درجے ہیں، 73 سود کے 73 درجے ہیں۔ سب سے کم تر درجہ اس گناہ کے مثل ہے کہ کوئی آدمی اپنی ماں کے ساتھ نکاح کرے، اور سب سے بڑھ کر سود کسی مسلمان کی آبرو ریزی کرنا ہے۔
تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث کے اندر سود کے درجات کو جو ہے وہ بیان فرمایا. آپ نے سود کے درجات بیان فرمائے کہ 73 درجے ہیں. سب سے کم تر درجہ اس گناہ کی طرح ہے کہ کوئی آدمی اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے, نکاح کر لے. اور یاد رکھیے, جس نے ماں کے ساتھ نکاح کر لیا شریعت میں اس کی سزا گردن کا کاٹ دینا ہے. تو جب سود کے کم تر درجے کا یہ حال ہے, سود کے ادنا ترین کم تر درجے کا یہ حال ہے کہ آدمی اپنی ماں کے ساتھ نکاح کر لے, جبکہ ایسا سوچنا بھی محال ہے, تو سود کے اعلیٰ ترین درجوں کا پھر کیا حال ہوگا. اور اسی طرح فرمایا ارب الربا, گناہ میں سب سے بڑا اور سب سے عظیم گناہ وہ کسی مسلمان کی آبرو ریزی کرنا, غیبت اور چغلی کے ذریعے سے اس کی عزت و آبرو پر حملہ آور ہونا, بہتان بازی, عیب جوئی اور گالیاں دینا, اور جو چیز اسے محسوس ہو اس کے ذکر سے اسے تکلیف دینا, اور جو برائی اس نے نہ کی ہو اس کے سر پر ڈال دینا. جبکہ یہ بیماری ہمارے اندر وبا کی طرح عام ہو چکی ہے. ہم نے جو پہلے کیا اللہ سے معافی مانگتے ہیں, اور آئندہ اللہ رب العالمین ہمیں سود سمیت اس بڑے گناہ سے بھی بچنے کی توفیق عطا فرمائے کہ کسی مسلمان کی آبرو ریزی کریں. اگلی حدیث عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تبيع الذهب بالذهب الا مثلا بمثل ولا تشف بعضها على بعض ولا تبيع الورق بالورق الا مثلا بمثل ولا تشف بعضها على بعض ولا تبيع منها غائبا بناجز. متفق علیہ. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ راوی, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سونے کو سونے کے بدلے میں فروخت نہ کرو مگر برابر برابر, ایک دوسرے کے وزن میں اضافہ نہ کرو. چاندی کو چاندی کے بدلے میں فروخت نہ کرو مگر برابر برابر, ایک دوسرے کے وزن میں اضافہ نہ کرو. اور ان دونوں میں ادھار کو نقد کے بدلے میں نہ بیچو. تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث کے اندر سونے کو سونے کے بدلے میں برابر فروخت کرنے کا حکم دیا, اور چاندی کو چاندی کے بدلے میں برابر فروخت کرنے کا حکم دیا ہے. اگلی حدیث, یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ سونے کے سونے سے اور چاندی کے چاندی سے تبادلے میں کمی زیادتی حرام ہے, اور یہی سود کی اصل ہے. نیز یہ اس کی بھی دلیل ہے کہ خرید و فروخت اس وقت تک صحیح نہیں جب تک دونوں فریق کوئی چیز برابر برابر مقدار اور وزن میں ایک دوسرے کے قبضے میں نہ دے دیں. اگلی حدیث ان عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. رواہ مسلم. عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سونا سونے کے عوض
چاندی چاندی کے عوض، گندم گندم کے عوض، جو جو کے عوض، کھجور کھجور کے عوض، نمک نمک کے عوض، ایک دوسرے کی طرح برابر برابر نقد بنقد فروخت کیے جائیں۔ اگر اجناس میں اختلاف ہو تو پھر جس طرح چاہو فروخت کرو، بشرطے کہ اجناس کا تبادلہ دونوں طرف سے نقد بنقد ہو۔ تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سونا چاندی گندم جو کھجور نمک برابر برابر اور نقد بنقد جو ہے وہ فروخت کرنے کے تعلق سے بتلایا۔ اس حدیث میں یہ بیان ہوا کہ جن اشیاء میں سود کا حکم ہے، خواہ وہ سونا ہو یا چاندی ہو یا ان کے علاوہ کھانے وغیرہ کی اشیاء، ان میں قبضہ شرط ہے، اگرچہ جنس مختلف ہی کیوں نہ ہو۔ علامہ خطابی اور اسی طرح جو ہے وہ علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ چیزوں میں جنس ایک نہ ہو تو ان میں ادھار وغیرہ جائز ہے، جیسے سونے کو گندم کے بدلے میں اور چاندی کو جو کے بدلے میں، اور اسی طرح دوسری ماپ وغیرہ والی اشیاء میں۔ اور اس پر بھی سب متفق ہیں کہ کسی چیز کو اسی چیز کے بدلے میں فروخت کرنا جائز نہیں جبکہ ان میں سے ایک ادھار ہو۔ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے، یہ حدیث دلیل ہے کہ ان مذکورہ 6 چیزوں میں سود پایا جاتا ہے اور اس پر ساری امت کا اتفاق ہے۔ البتہ ان 6 کے علاوہ جمہور اس بات کے قائل ہیں کہ سود کی علت جہاں پائی جائے گی، ان 6 کے علاوہ سود کی علت جہاں پائی جائے گی وہ سود ہی ہوگا۔ اور اس کے تعلق سے علماء کے بیچ میں مختلف اقوال ہیں۔ اور اسی طرح کچھ نے یہ کہا کہ سود صرف ان چیزوں کے اندر ہی ہوتا ہے جو حدیث کے اندر بیان ہو چکی ہیں، اور جمہور نے کہا کہ سود کی علت جہاں پائی جائے گی وہ سود ہی ہوگا۔ اگلی حدیث عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الذهب بالذهب وزنا بوزن مثلا بمثل والفضة بالفضة وزنا بوزن مثلا بمثل فمن زاد او استزاد فهو ربا رواہ مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، سونا سونے کے بدلے میں وزن اور مثل میں برابر برابر ہو، اور چاندی کے بدلے میں وزن اور مثل میں برابر برابر ہو، پھر اگر کوئی شخص زیادہ دے یا زیادہ کا مطالبہ کرے تو وہ سود ہے۔ یعنی سونا سونے کے بدلے میں تبادلہ کر لو جب وزن اور مثل میں برابر برابر، اور چاندی کو چاندی کے بدلے میں تبادلہ کر لو جب وزن اور مثل میں برابر برابر ہو، پھر اگر کوئی شخص زیادہ دے یا زیادہ کا مطالبہ کرے تو وہ سود ہے، یعنی سود ہوگا۔ زیادہ دے یا زیادہ کا مطالبہ تقاضا کرے، تو اس حدیث میں اس بات کی دلیل ہے کہ جو چیز ماپ تول کر وزن کر کے فروخت کی جاتی ہو، ان کا تبادلہ ماپ تول کے ذریعے سے ہی کرنا چاہیے، محض اندازہ تخمینہ درست نہیں۔ جیسے سونے اور چاندی کو باقاعدہ تولا جاتا ہے، اندازہ نہیں لگایا جاتا۔ پیارے بھائیو، یہ سبق نمبر آج کا 178 تھا، اس کے اندر سود کی حرمت کا بیان ہوا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔